ہے کہ بادل اس کو دیکھتے ہیں تو وہ برس پڑتے ہیں. سمام الیتام عصمۃ للارامل، یہ وہ ذات ہے جو یتیموں کے لیے سہارا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے. اتنی زیادہ محبت ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کی ہے، ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کیا، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، ہاں یہ جو شعر کہا ابو طالب نے، اس نے کہا ان دین محمد خیر ادیان البریہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ روئے زمین کا سب سے بہترین اور کامیاب دین ہے. یہ سارا اس کو اعتراف تھا. آخر میں وفات کا وقت آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا چچا اب آخری وقت ہے، زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم میرے کان میں ہی پڑھ لو. تو اس نے کہا اخترتم نارا علی الآل، میں مانتا ہوں آپ کا دین برحق ہے، میں مانتا ہوں آپ نبی برحق ہیں، میں مانتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ عشق اور محبت ہے، لیکن میں معذرت یہ ہے کہ آپ کا دین نہیں میں قبول کر سکتا. کہا کل مجھے مرنے کے بعد قوم تانا دے گی. ابو طالب کو انتہائی درجے کا عشق اور محبت ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کی بخشش نہیں ہوئی، اس لیے کہ محبت تو کی اس نے، حق تو ادا کیا، لیکن بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عشق ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، ہر مومن کے دل میں ہو. لیکن یاد رکھیے اس عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ جب تک نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانیں گے، جب تک نہ اس نسبت کی ہم لاج رکھیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں دہلی کی جامع مسجد کے باہر ایک بھکاری رہتا تھا، مانگنے والا بھکاری. باہر سے ایک انگریز جوڑا آیا، اس انگریز نے اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ پیسے دے دیے. پیسے نکالتے نکالتے اس کے جیب سے پرس گر گیا، کہ وہ جوڑا چلا گیا. جامع مسجد میں اندر دیکھنے لگا، اس بھکاری نے وہ پرس اٹھایا اور جیب میں رکھا، اور وہ انگریز کسی دوسرے دروازے سے نکل گیا. کافی دیر کے بعد گھومنے کے بعد جب اس کو کچھ خریدنے کی ضرورت آئی تو اس نے اپنے جیب ٹٹولنے شروع کی. وہاں دیکھا کہ وہ پیسے کا پرس وہاں نہیں تھی. بہت اس نے غور و فکر کیا، سمجھنے آنے لگا کہ کہاں گر گئی. شام کو جب کہیں ہوٹل میں گئے، شام کو جب اس نے بہت غور و فکر کیا تو اس کو شک پڑ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رہنے بھکاری کو پیسے دے رہا تھا وہاں گرے. دوسرے دن گیا جامع مسجد کے دروازے پر، وہاں وہ بھکاری پڑا ہوا. اس بھکاری نے جیسے اس انگریز کی چہرے پر نظر پڑی تو اس کو فوراً خیال آیا، اس نے وہ جیب سے پرس نکالا اور اس انگریز کے ہاتھ میں دے دیا. انگریز نے وہ پرس کھولا اور اس میں دیکھا جتنے پیسے ہیں اتنے اس میں موجود ہیں. اس انگریز نے پوچھا مجھے بتاؤ، آپ ایک بھکاری ہو، پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے، میرا پرس گر گیا تھا، میں یہاں سے چلا گیا تھا اور میرے پرس میں جتنے پیسے تھے اتنے اس میں موجود ہیں، آپ نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، حالانکہ آپ ضرورت مند ہو. تو اس بھکاری نے جو جواب دیا، اس بھکاری نے کہا میں آپ کا پرس گم کر سکتا تھا، میں پیسے لے سکتا تھا، اور آج اگر آپ پوچھتے میں بتا دیتا، مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک بات ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور تم عیسائی ہو، تمہاری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن مجھے میدان محشر کا خیال یاد آیا کہ جب میرے نبی آگے آگے چل رہے ہوں گے اور تمہارے نبی حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے، اور میرا نبی حضرت عیسیٰ
تیرا نبی حضرت عیسیٰ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کی خیانت کی ہے. کہا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے نسبت کی لاج رکھنا. ہم ہر سال سیرت کانفرنس کرتے ہیں، سیرتوں کے جلسے ہم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک آدمی کوئی کھڑا ہو کر بتائے، صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پورے شہروں کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی ایک جوان کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ اس دفعہ جو میں نے سیرت کی بات سنی ہے، اس دفعہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا. کوئی ایک جوان کھڑا ہو جائے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ میں نے آج تک بہت سیرت کی باتیں سنی، لیکن اس دفعہ جو میں نے سیرت کی بات سنی ہے اور مسجد سے میں جب باہر نکلا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا. میں اپنے چہرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف بناؤں گا. میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے سیرت کی بات سن کے کہ اس دفعہ میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میرے گھر میں جب شادی ہوگی، میں اس شادی میں عورتوں کو نہیں نچاؤں گا. میرے گھر میں جب کوئی غمی کا موقع ہوگا، کوئی تقریب ہوگی، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں اس تقریب کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپناؤں گا. کوئی ایک جوان مجھے بتائے، کوئی ایک انسان مجھے بتائے کہ اس دفعہ جو ہم نے سیرت کی بات سنی ہے، اس دفعہ جو ہم میلاد کے جلسے میں گئے ہیں، میں پختہ ارادہ کر کے وہاں سے اٹھا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی کو تبدیل کروں. کوئی ایک آدمی مجھے بتائے. کیا لاج رکھ رہے ہیں ہم اس نسبت کی؟ کیا لاج رکھ رہا ہے ہمارا وہ جوان جس نے کفار کی طرف بالیاں کانوں میں ڈالی ہیں؟ کیا لاج رکھ رہا ہے وہ جوان جس نے اپنے ہاتھوں میں وہ زعفرانی کلر کے ڈورے باندھے ہیں، کالے ڈورے باندھے ہیں؟ کیا نسبت رکھ رہا ہے وہ جوان جس نے اپنے ہاتھوں میں کڑے باندھ رکھے ہیں؟ کیا نسبت کی لاج رکھ رہا ہے وہ آدمی جو اپنی شادیوں میں عورتوں کو نچا رہا ہے، جو اپنی شادیوں میں شراب و کباب کی مجلسیں لگا رہا ہے؟ کیا کریں گے ہم اس قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سامنا ہوگا؟ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بات سنیں گے، سیرت کی بات سنیں گے، ہم میلاد کے جلسے کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم شادی اپنی مرضی کی طرح کریں گے، لباس ہم اپنی مرضی کا پہنیں گے، بالوں کا سٹائل ہم انگریزوں کے اس پہ رکھیں گے اور جیسے چاہیں گے ہم زندگی گزاریں گے. یاد رکھیے، یہ سیرت کے جلسے، یہ سیرت کی باتیں، یہ اسلام کا جو پیغام آپ کو سنایا جا رہا ہے، یہ کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنے. ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ فرقان میں، یوم یعض الظالم یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس آیت کا شان نزول میں نے پہلے بھی سنایا کہ ایک شخص تھا عقبہ ابن ابی معیط. وہ جب سفر سے واپس آتا تھا تو وہ مشرکین مکہ کو دعوت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے جب سفر سے واپس آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت پر بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ میں تیری دعوت تب تک نہیں کھا سکتا جب تک نہ تو میری بات مانے. کہا کیا بات ماننی ہے؟ کہا میری بات یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں. عقبہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت تناول فرمائی. عقبہ کا ایک بہت جگری دوست تھا ابی ابن خلف. ابی ابن خلف تک جب یہ بات پہنچی
کہ تمہارا جگری دوست عقبہ ابن ابی معیط نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ تو اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ ابی ابن خلف بہت ناراض ہوا، فوراً عقبہ کے گھر پہنچا، کہا عقبہ میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے، تو ہمارے باپ دادا کے دین سے نکل گیا ہے، یاد رکھ آج کے بعد میری اور تیری دوستی ختم، میرا اور تیرا مرنا جینا ختم، نہ تو میرے گھر آئے گا نہ میں تیرے گھر آؤں گا۔ انہیں میرے اجازت کے بغیر محمد کی بات مانی۔ عقبہ نے کہا ابی بن خلف پریشان مت ہو جاؤ، میری بات سنو، میں نے محمد کا جو کلمہ پڑھا ہے وہ صرف اس لیے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے کہ اگر میں اس وقت یہ بات ان کی نہ مانتا تو وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلے جاتے اور میری رسوائی ہوتی۔ میں نے صرف زبان سے ان کی بات مانی ہے، دل میرا اندر سے بالکل پکا کافر ہے۔ ابی بن خلف نے کہا نہیں، مجھے آپ کی بات میں شک ہے، آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں آپ کا دل کیسے چیر کے دیکھوں، ہاں ایک بات اگر تو میری مانے گا تو میں یقین کر لوں گا۔ کہا کیا ہے؟ کہا اگر تو سچا ہے اپنی بات میں، تو نے محمد کا دین اختیار نہیں کیا ہے، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک کر آئے، تو پھر میں مانوں گا کہ واقعتاً تو سچا ہے۔ عقبہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اٹھا گھر سے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے اس چہرے انور پر اس نے تھوکا، جس چہرے انور پر سورج کی نگاہ نہیں ٹھہرتی ہے، فرشتوں کی نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، جس چہرے انور کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے کہ روز ازل سے ایسا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں ہے، اس چہرے انور پر اس نے تھوکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا کیا تو نے، اب سزا کے لیے تیار ہے، تو دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا، دنیا میں بھی تو بری موت مرے گا۔ چنانچہ بدر کے موقع پر عقبہ بہت بری طریقے سے مارا گیا، یہ دنیا کی سزا ہوئی، اور قیامت کا جو منظر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، یوم یعض الظالم یدیہ، اور اس دن جب ظالم، یہ عقبہ ابن ابی معیط، اس طرح کے لوگ جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو یہ اپنے ہاتھوں کو نوچیں گے، اپنے انگلیوں کو نوچیں گے، یہ اپنے بازو کو، ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ ظالم روز قیامت میں کہے گا ہائے میری ہلاکت، کاش میں نے اس ظالم دوست کی بات نہ مانی ہوتی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس ظالم کو، اس ظالم دوست کی بات نہ مانی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس ظالم دوست نے مجھے حق آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ تو قیامت کے دن یہ عقبہ اور یہ اس طرح کے لوگ اپنے ہاتھوں کو نوچیں گے، انگلیوں کو نوچیں گے، پچھتائیں گے کاش میں زندگی میں اس ظالم کی بات نہ مانی ہوتی۔ یہ عقبہ نہیں ہے، یہ وہ ہر انسان جو انگریزوں کی شباہت اختیار کرے گا، ان کے جیسے لباس اختیار کرے گا، کفار کی طرح بالیاں ڈالے گا، ہاتھوں میں وہ ڈورے باندھے گا، ان کفار کی طرح شادیوں میں کیک کاٹے گا، اور میلاد کے موقع پر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اس ولادت کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں، یہ امت مسلمہ بھی ان خرافات میں مبتلا ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا، شادیوں میں، غمیوں میں، معاملات میں، زندگی کے شب و روز میں، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ چھوڑ کر جنہوں نے غیر اللہ کا طریقہ اختیار کیا، جنہوں نے مشرکین کا طریقہ اختیار کیا، جنہوں نے ظالم دوستوں کا طریقہ اختیار کیا، یہ سارے لوگ قیامت کے لیے تیار رہیں جب اپنے ہاتھوں کو نوچنا پڑے گا ان کو، جب پچھتانا پڑے گا ان کو۔ لہذا اس روز محشر کی اس رسوائی سے بچنا ہے
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو ماننا، جو اصل پیغام ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری تفصیل ہے جن میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ بہرحال جو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مسجد میں واعظ سنتے ہیں، جلسوں میں واعظ سنتے ہیں، سیرت کی باتیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہم چاہیں ہم زندگی گزاریں گے، شادی میں جو چاہے ہم کریں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ یاد رکھیے قیامت کے دن بہت سخت پوچھ ہوگی، اور اس سخت مرحلے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مشرکین کے، کفار کے، انگریزوں کے، یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اس مجلس سے یہ طے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم طے کرتے ہیں کہ آج تک ہم نے باتیں سنی لیکن ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری شادیوں میں وہ نہیں ہوگا جو آج تک ہوتا تھا، ہماری گاڑیوں میں وہ نہیں ہوگا جو آج تک ہم کرتے آئے، ہماری تقریبات میں وہ نہیں ہوگا جو آج تک ہم کرتے آئے۔ اگر ہم نے یہ عہد کر کے ہم یہاں سے اٹھے اور اس وعدے کو ہم نے نبھایا تو قیامت کے دن ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا وہ جام ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔